السلام عليك يا أبا عبد الله. تنو فاقا کشوتش ارے منہ پہ سیلی کے نشا پشت پہ درو کے نشا منہ پہ سیلی کے نشا پشت پہ درو کے نشا ساق پافاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے دوا کیا ہے کہا گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبر بولی لیتا ہے خبر کون بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشا پشت پہ دکھلانے لگے تازیانوں کے نشا پشت پہ دکھلانے لگے شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور خلد سے فاطمہ زندان میں آئی کیوں کر دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کر ششدر ہائے ایران کی شہزادی ہوئی ننگے سر ہائے ایران کی شہزادی ہوئی ننگے سر قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے ناگہاں نور خدا سے ہوا زندہ روشن سر دیوار ہوا شاہ کا سر جلوہ فگر چشم ہر سون گرا غرق نجوم خشک دہر لب اعجاز سے جاری تھا ہر ایک دم یہ سخن لب اعجاز سے جاری تھا ہر کے دم یہ سخن دیکھیے ہندی بہن بھائی کی تقدیر سر شبیر میں ہوں خواہر شبیر سر شبیر میں ہوں خواہر شبیر ہے قید خانے جزاک اللہ مرثیہ پیش کرے تھے شاعر بھائی برادران سجاد کو کس جرم کی یا ربی سزا ہے زنجیر میں جکڑا ہوا بیمار کھڑا ہے لے جاؤ نہ دربار میں یوں بنت علی کو بے پردہ و چادر ہے جہاں دیکھ رہا ہے اے زینب و کلثوم خدا حافظ و ناصر کہتے ہیں کہ
بدلی ہوئی کوفے کی ہوائیں. ملتمس ہوں زہیر بھائی سے کہ جناب سید السلام علیہ ہمیں پرسہ پیش کریں. بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو. یہ وہ امام ہے کہ جب پوچھا گیا کہ مولا آپ خون کیوں روتے ہیں، شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو مولا نے رو کر کہا تھا کہ بے پردہ ماؤں بہنوں کو بازار میں لے جانا تو ہماری میراث نہیں ہے. بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو. آنسوؤں نے خون کا، آنسوؤں نے خون کا پرسا دیا سجاد کو. بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو. ہاتھ پھیلائے ہوئے رو کر کہا سجاد نے، ہاتھ پھیلائے ہوئے رو کر کہا سجاد نے. ارے کوئی زینب کے لیے دے گا ردا سجاد کو. بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو. شام کے بازار میں دربار میں زندان میں، شام کے بازار میں دربار میں زندان میں، ہر قدم در پیش تھی ایک کربلا سجاد کو. بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو. اور مصاحب سنیے کہ عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا، عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا. زخم
چادر کا بڑا گہرا لگا سجاد کو، بے ردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو۔ نبض کی رفتار سی رفتار تھی سجاد کی، نبض کی رفتار سی رفتار تھی سجاد کی، ارے بھیڑ میں ملتا نہیں تھا راستہ سجاد کو، بے ردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو۔ جب تیری حیدر نہ ہو حاجت کوئی پوری تو پھر چادر زینب کا دے تو واسطہ سجاد کو، بے ردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو، آنسوؤں نے خون کا آنسوؤں نے خون کا پرسا دیا سجاد کو، بے ردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو۔ سجاد کربلا کا فسانہ نہیں بھولے، بازار میں زینب کا آنا نہیں بھولے، غیور تھے امام میرے ساری زندگی، آنکھوں سے اپنی خون بہانا نہیں بھولے، زندان کو بھول سکتے ہیں وہ سجاد تو لیکن لاشِ سکینہ کو اٹھانا نہیں بھولے۔ ملتمس ہوں مدثر مہدی بھائی سے کہ بارگاہ جناب سید السلام علیہ ہمیں پرسہ پیش کریں برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین سلمان۔ کر گیا زخم شہیدی کا کلیجہ نیزار، کر گیا زخم شہیدی کا کلیجہ نیزار، جب ستمگار نے اکبر کو ہمارا نیزہ، کر گیا زخم شہیدی
कलेजा नेज़ा। अब क्या क्या मज़ालिब किए हैं इस नेज़े ने, पेश कर रहा हूँ। गिर पड़े खाक पर घोड़े से या अकबर कह कर, गिर पड़े खाक पे घोड़े से या अकबर कह कर, जिस घड़ी सीने पे शबीर के आया नेज़ा। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है, खंजरे शेम्र न जा काट सका खुश्क गला, खंजरे शेम्र न जब काट सका खुश्क गला, शेरगे शाह में, शेरगे शाह में जालिम ने उतारा नेज़ा। और करबला कांप गई आके सितमगार ने जब, करबला कांप गई आके सितमगार ने जब, कब्र बेशीर पे मारा जो दोबारा नेज़ा। डर के सजाद के पीछे वो छुपी जाती थी, डर के सजाद के पीछे वो छुपी जाती थी। शिमर ने जब भी सकीना को दिखाया नेज़ा, और देखे गाजी को सदा ज़ैनब मुज़तर रोई, देखे गाजी को सदा ज़ैनब मुज़तर इब्ने नौफिल ने जो ही पुश्त पे मारा नेज़ा। मक्ते से पहले अपनी शेर पेश कर रहा हूँ कि हाय जिसने ज़ने अकबर का जिगर चीरा था, हाय जिसने ज़ने अकबर का
जिगर चीरा था, छीनने चादरे, छीनने चादर ज़ैनब को वो मारा नेज़ा। शिब्र ने शाम के बाजार में अफसोस जरी, शिम्र ने शाम के बाजार में अफसोस जरी, रख के ज़ैनब की रिदा हंस के उठाया नेज़ा। जब सितमगार ने अकबर को थमारा नेज़ा। दर्द सज्जाद के किरतास पे लाऊं कैसे, हाय रोता है कलम लफ्ज बनाऊं कैसे, जख्म जो सिर्फ जिस्म पे आए हैं दिखा सकता हूँ, दिल ने जो शाम में खाए हैं दिखाऊं कैसे। जिनकी मादर का जनाजा था उठा रात के वक्त, सरबरहना सरे बाजार बुलाऊं कैसे, रसिया पाँव में छाले थे तवाजो की निशा, हसरत याज की मैयत को उठाऊं कैसे। मुल्तमिस हूँ मोहतरम मुज़फ़्फ़र अली खानी साहब से कि बारगाह जनाब सैयद सलाम अलैहि। ज़िक्र हुसैन दौलत ईमा का नाम है, ये तस्करा हिदायत इंसान का नाम है, ये तस्करा हिदायत इंसान का नाम है, ये इल्म का शऊर का इरफां का नाम है, ये इल्म का शऊर का इरफां का नाम है। ये ज़िक्र हुसैन असल में कुरान का नाम है, ज़िक्र हुसैन असल में कुरान का नाम है। ये जिक्र आगही की मुकम्मल किताब है, सुभान अल्लाह। ये जिक्र आगही की मुकम्मल किताब है। ये जिक्र सिर्फ जिक्र नहीं इनकलाब है, ये जिक्र सिर्फ जिक्र नहीं इनकलाब है। ये जिक्र है मिजाज मशीयत लिए हुए, ये जिक्र है मिजाज मशीयत लिए हुए, ये जिक्र है वक़ार इबादत लिए हुए, ये जिक्र है शऊर रिसालत लिए हुए, ये जिक्र है शऊर रिसालत लिए हुए, ये जिक्र है ज़बां की सदाकत लिए हुए, ये जिक्र है ज़बां की सदाकत लिए हुए। गर्दे रहे सफर ही को तकता रहे बशर, गर्दे रहे बशर ही को, गर्दे रहे सफर ही को तकता रहे बशर। ये तस्करा न हो तो भटकता रहे बशर, ये तस्करा न हो तो भटकता रहे बशर। इस जिक्र में जो बात है वो हक की बात है, इस जिक्र में जो बात है वो हक की बात है। इस जिक्र से तफक्कुरे बातिल को मात है, बेचैन इसके औज से हर बद सिफात है, बेचैन इसके औज से हर बद सिफात है। ये जिक्र जिंदगी है बका है हयात है, ये जिक्र जिंदगी है बका है हयात है। हर जहन में बसा के हुसैनी नवीद को, हर जहन में बसा के हुसैनी नवीद को, ये जिक्र रौन देता है फिक्रे यज़ीद, ये जिक्र रौन देता है फिक्रे, ये जिक्र रौन देता है फिक्रे
ذکر یزید کو، یہ ذکر کامیاب محبت کا راز ہے، سبحان اللہ، یہ ذکر کامیاب محبت کا راز ہے، یہ ذکر عاشقوں کے دلوں کا گداز ہے، یہ ذکر عاشقوں کے دلوں کا گداز ہے، یہ تذکرہ ہی لفظ و بیاں کا حجاز ہے، یہ تذکرہ ہی لفظ و بیاں کا حجاز ہے، ممبر سے جو ادا ہو یہ ایسی نماز ہے، ممبر سے جو ادا ہو یہ ایسی نماز ہے، افکار آدمی کے پنپتے ہیں چین سے، افکار آدمی کے پنپتے ہیں چین سے، ان کو حیات ملتی ہے ذکر حسین سے، ان کو حیات ملتی ہے ذکر حسین سے، افکار آدمی کے پنپتے ہیں چین سے، ان کو حیات ملتی ہے ذکر حسین سے، بے چین زندگی کی نوا ہے یہ تذکرہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا ہے یہ تذکرہ، ہر درد لا دوا کی دوا ہے یہ تذکرہ، ہر درد لا دوا کی دوا ہے یہ تذکرہ، تاثیر میں شفا ہی شفا ہے یہ تذکرہ، تاثیر میں شفا ہی شفا ہے یہ تذکرہ، قسمت میں جن کی ذکر شہ کربلا نہیں، قسمت میں جن کے ذکر شہ کربلا نہیں، ان کا ہجوم غم میں کوئی آسرا نہیں، ان کا ہجوم غم میں کوئی آسرا نہیں، اور یہ بند خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کا ہجوم غم میں کوئی آسرا نہیں، اس نے جگایا نیند سے ہر ایک ادیب کو، اس نے جگایا نیند سے ہر ایک ادیب کو، بخشا شرف سخن کے بعید و قریب کو، بخشا شرف سخن کے بعید و قریب کو، اس نے دیا ہے ذوق خطابت خطیب کو، اس نے دیا ہے ذوق خطابت خطیب کو، اس نے بدل دیا ہے قلم کے نصیب کو، اس نے بدل دیا ہے قلم کے نصیب کو، بیت ملازہ فرمائے، اس نے بدل دیا ہے قلم کے نصیب کو، بے نطق کو کلام کا ماہر بنا دیا، بے نطق کو کلام کا ماہر بنا دیا، اس نے گدائے فکر کو شاعر بنا دیا، اس نے گدائے فکر کو شاعر بنا دیا، اس نے جگایا نیند سے ہر ایک ادیب کو، بخشا شرف سخن کے بعید و قریب کو، اس نے دیا ہے ذوق خطابت خطیب کو، اس نے بدل دیا ہے قلم کے نصیب کو، بے نطق کو کلام کا ماہر بنا دیا، اس نے گدائے فکر کو شاعر بنا دیا، نامعتبر جہاں میں یہی معتبر رہا، ادراک کے سفر میں شریک سفر رہا، ظلمت قدوں میں غیرت شمس و قمر رہا، چاہا تھا سب نے اس کو مٹانا مگر رہا، جب درد ظلمت قدوں میں غیرت شمس و قمر رہا، چاہا تھا سب نے اس کو مٹانا مگر رہا، خون شہید کرب و بلا کا اثر ہے یہ، خون شہید کرب و بلا کا اثر ہے یہ، واللہ فاطمہ کی دعا کا اثر ہے، واللہ فاطمہ، نامعتبر جہاں میں یہی معتبر رہا، ادراک کے سفر میں شریک سفر رہا، ظلمت قدوں میں غیرت شمس و قمر رہا، چاہا تھا سب نے اس کو مٹانا مگر رہا، خون شہید کرب و بلا کا اثر ہے یہ، واللہ فاطمہ کی دعا کا اثر ہے یہ، واللہ فاطمہ کی دعا کا اثر ہے یہ، انسانیت کے خواب کی تعبیر اس میں ہے، انسانیت کے خواب کی تعبیر اس میں ہے، علم کتاب اس میں ہے، تفسیر اس میں ہے، کردار کے کمال کی تعمیر اس میں ہے، دین رسول پاک کی تقدیر اس میں ہے، دین رسول پاک کی تقدیر اس میں ہے، اس تذکرہ کا فیض جلی بے پناہ ہے، اس تذکرے کا فیض جلی بے پناہ ہے، تاریخ کی یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے، تاریخ کی یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے، اور آخری بند کہ یہ ذکر ایک پکار ہے،
مظلوم کی پکار. یہ ذکر ایک پکار ہے مظلوم کی پکار. یہ ذکر ایک شعار ہے معصوم کا شعار. یہ ذکر ایک شعار ہے معصوم کا شعار. یہ ذکر ایک بہار ہے اسلام کی بہار. یہ ذکر ایک بہار ہے اسلام کی بہار. یہ ذکر ایک قرار ہے ہر قلب کا قرار. یہ ذکر ایک قرار ہے ہر قلب کا قرار. فکر بشر یہ سوچ کے سجدہ گزار ہے. فکر بشر یہ سوچ کے سجدہ گزار ہے. ذکر حسین نعمت پروردگار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع ولا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. يا الصلوات. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا. خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ہمارا امر وہاں زندہ ہوگا جہاں ہمارے علوم کو سکھلایا جائے. سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ عبد کے جو اس مجلس میں شریک ہو جائے جہاں ہمارا امر زندہ ہو تو اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. بہت مختصر سی مجھے گزارشات پیش کرنی ہے. آپ یقیناً کئی مجالس سے ہوتے ہوئے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور ہم بھی کہیں سے مجلس پڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. تو بہرحال مجلس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا ہو جائے. وہ ہو چکا ہے الحمدللہ. مجھے کچھ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے. ایک حدیث سنانی ہے. میں مسائل پہ چلا جاؤں گا. سورہ رعد کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے. آیت نمبر 4 ہے یہ. وفی الارض قطع متجاورات. زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں. وجنات من اعناب وزرع ونخیل. ان میں کچھ انگور کے باغ ہیں اور کچھ زراعتیں کلٹیویشنز. ونخیل کچھ کھجور کے درخت ہیں. سنوان وغیر سنوان. کچھ وہ ہیں کہ جو ایک ہی جڑ سے مختلف درخت نکلتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مختلف جڑوں سے مختلف درخت نکلتے ہیں. یسقا بماء واحد. لیکن یہ سب وہ ہیں جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. چاہے انگور کا درخت ہے, چاہے کوئی اور زراعت ہے, چاہے وہ کھجور کا درخت ہے, چاہے وہ کوئی اور کھیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا
وہ سب یسقا بماء واحد، پانی ایک ہے سب کا، یسقا بماء واحد، نفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم نے بعض کو بعض میں ذائقے میں فضیلت عطا کی۔ یہ سورہ رات کا پیغام سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے بعض کو بعض میں ذائقے میں فضیلت عطا کی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی جانب سے نشانی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ فصلت میں سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دکھلا رہے ہیں اور ہمیشہ دکھلاتے رہیں گے اپنے نشانیوں کو تمہارے نفسوں میں اور اس کائنات میں، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ نشانیوں کو دکھلاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے۔ ظاہر وہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے، ان باتوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی، فرمایا ہم نے ذائقے میں بعض کو بعض میں فضیلت عطا کی، ایک ہی پانی سے سب سیراب ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں اور تفسیر میں جا کر دیکھیے گا، کثیر تعداد میں علماء اہل سنت مفسرین نے بھی ان احادیث کو لکھا ہے اور اہل تشیع نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتیٰ، اللہ نے انبیاء کو بھی مختلف درختوں سے خلق کیا۔ وَخُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، جبکہ مجھے اور علی بن ابی طالب کو ایک شجرے سے خلق کیا۔ جی، تو یہاں پر ایک وہ شجرہ ہے اور ایک وہ شجر ہے کہ جو ظاہر میں ہے، اور ایک وہ شجرہ ہے کہ جو بلڈ لائن ہے۔ خلقت انا وعلی من شجرۃ واحدہ، مجھے اور علی کو ایک شجرے سے خلق فرمایا، پھر فرمایا انا اصلھا، اس شجرے کی اصل میں ہوں، یعنی جڑ رسول اللہ ہے، وعلی فرعها، اور اس شجرے کا تنا علی بن ابی طالب ہے، والائمۃ ثمارها، اور جو ائمہ ہیں وہ اس درخت کے پھل ہیں، وشیعتنا اور آقوها، اور ہمارے جو شیعہ ہیں اس درخت کے پتے ہیں۔ آپ اپنے اس مقام فضیلت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس درخت کا پتا قرار دیا ہے کہ جس کی جڑ رسول اللہ ہے، اور اس کا تنا علی بن ابی طالب ہے، اور جس کا پھل حسن اور حسین ہے، اور اس کے پتے آپ ہیں، بنص حدیث معصوم، بلکہ خود سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے، ان کے نام پر مل کے صلوات بھیجے گا اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے۔ آپ دور سے کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو پہلے جڑ کو دیکھتے ہیں، پتوں کو دیکھتے ہیں، پتوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو تر و تازہ نظر آئیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ درخت ٹھیک ہوگا۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، دیکھو ہمارے شیعوں لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تو ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر مل کے صلوات دے دیں محمد۔ بلکہ یہاں یہ بھی فرمایا حدیث میں آگے کہ جب ہمارے چاہنے والے کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے فتورق ورقۃ منہا، اس میں ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی چاہنے والے کی وفات ہو جائے فتسقط ورقۃ منہا، تو اس میں سے ایک پتا ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر شخص انڈیویجول ایک حیثیت رکھتا ہے شجرہ طیبہ کے نظام میں، آپ میں سے ہر ایک کی، ہم میں سے ہر ایک کی ایک ایک انڈیویجول حیثیت ہے۔ فرمایا ایک ایک بچہ اس درخت کا ایک پتا ہے، تو جب آپ دور سے کسی درخت کو دیکھیں اور اس کے پتے آپ کو اچھے محسوس ہوئے تو خود بخود آپ کو درخت سے انسیت ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو لوگ کتاب الکافی جا کے نہیں پڑھیں گے، کتاب بہار الانوار جا کے نہیں پڑھیں گے، ملا یاسر الفقی جا کے نہیں پڑھیں گے، وہ تمہیں دیکھیں گے، اور جب تمہیں دیکھیں گے تو تمہارے اخلاق سے وہ ہمارا فیصلہ کریں گے، کیونکہ تم ہمارے درخت کے پتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا،
اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں، اپنے کردار میں باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا. اس لیے اگر ہو سکتا ہے تو ہمارا کوئی عمل ہو کہ جو اہل بیت اطہار سے کسی کو دور کر دے. اچھا یہ اب میں اس میں کیا تفصیل میں جاؤں. یہاں ایک بحر بے قرار ہے. یعنی اب یہ جو شجرے کا ذکر ہے تو قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے، شجرہ ملونہ کا ذکر بھی ہے. شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. یہ شجرہ ہے جو نور علی نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے. قرآن میں شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی ہے سورہ اسراء میں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. اے رسول ہم نے آپ کو خواب دکھلایا ہے، وہ انسانوں کا امتحان ہے جس میں اس شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے کہ جو قرآن میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں جیسے شیطان کا ذکر ہے ویسے شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی ہے. لیکن شجرہ ملعونہ کی تفصیل میں کیا جاؤں کہ کون ہے شجرہ ملعونہ. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو شجرہ مبارکہ کے مقابلے پر آ جائے. اور میں کیا تفصیل میں جاؤں. جو شجرہ مبارکہ کے مقابلے میں جب کبھی آیا ہو تو وہ کوئی شجرہ ملعونہ کا کڑوا پھل ہے. حصول معرفت نور الہی بلند تر سلامات. شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے قرآن میں. یہ دو الفاظ ہیں، شجرہ مبارکہ، شجرہ ملعونہ. شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ. شجرہ مبارکہ وہ یعنی کہ جس کا اثر جاری رہے. آپ کہتے ہیں عید مبارک، یہ کیوں کہتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر کیوں کہتے ہیں مبارک؟ یعنی جو آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہے اس کا اثر جاری ساری رہے. مبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے، برکت کا مطلب یہ ہے عربی زبان میں. شجرہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کا اثر ایسے جاری رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اے رسول ہم نے آپ کے سامنے مثال بیان کی ہے کہ ایک کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ کلمہ، جس کی مثال شجرہ طیبہ کی جیسی ہے. یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی مثال کلمہ طیبہ جیسی ہے. فرمایا کلمہ طیبہ ہے جس کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے. آپ کو اہمیت اور مقام سمجھ میں آ رہا ہے شجرہ طیبہ کا؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں، وفرعها فی السماء، جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں. یہ ہے ہمیشہ اثر اس کا جاری رہے گا. اگلی آیت میں فرمایا کہ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ شجرہ طیبہ ہمیشہ اپنا پھل دیتا رہے گا اپنے رب کے اذن سے. کیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ ہم تمہیں اپنا علم عطا کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے، کبھی اپنے علم سے تمہیں روکیں گے نہیں. چاہے تم انہیں خلافت دو یا نہ دو، یہ اپنا علم تمہیں دیتے رہیں گے. مولا علی علیہ السلام کے پاس جبھی تو آگے سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے علم کو روکا نہیں کبھی. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون سے کبھی رزق کو نہیں روکا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے رزق تو نہیں روکا. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے رزق بند تو نہیں کیا. اسی طریقے سے امیر المومنین نے چاہے ان کی خلافت کو غصب کرنے والے تھے، وہ آئے مولا علی علیہ السلام کا پوچھنے کے لیے تو مولا علیہ السلام نے انہیں اپنے علم سے محروم نہیں کیا. یہ مطلب ہے اس کا کہ یہ شجرہ طیبہ اپنا پھل عطا کرتا رہے گا اللہ کے اذن سے. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے جس کی مثال شجرہ خبیثہ کی ہے. اجتثت من فوق الارض، یہ زمین پر اگ تو جاتا ہے، ما لہا من قرار، لیکن اسے کوئی پائیداری نصیب نہیں ہوتی. قرآن دیکھ رہا آپ کتنی سمبولک لینگویج ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ زمین پہ اگ تو جاتا ہے لیکن اسے کوئی قرار نصیب نہیں ہوتا، اسے کوئی پائیداری نصیب نہیں ہوتی. بنی امیہ والے آئے تو چلے گئے، شجرہ خبیثہ کا ایک پھل تھا، آیا چلا گیا. اس کے بعد بنی عباس والے آئے چلے گئے، ان سے پہلوں سے بھی پہلے والے آئے، وہ بھی آئے اور چلے گئے. آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر زندہ ہے.
یہ ہے شجر طیبہ کا پھل جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں، شاخیں آسمانوں تک ہیں۔ ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ایک مل کے صلوات دے دیں اور جناب مشیر لکھنوی صاحب نے جو لکھا، جناب مرزا سلامت علی دبیر کے شاگرد ہیں، کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ کوئی ایک کسی قوم کے پاس رہبر لیڈر کوئی آ جائے تو اس پر فخر کرتے ہیں، ہمیشہ اس پر افتخار کرتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، نوٹ پہ تصویر چھاپتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی ایک لیڈر کسی کو مل جائے، کوئی کسی ایک قوم کو، وہ کہتے ہیں تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا۔ جہاں سے شرابن طہورا آپ کو نصیب ہو جائے، ہاں بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا۔ خورشید مدعا میرا برج شرف میں، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں۔ حضرت ساقی کوثر بلند تر سلام، صلی اللہ یہاں مقصد تخلیق پتہ کیا ہے؟ مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہاں آ کے روح تسلیم ہو جائے، یہ ہے مقصد تخلیق، روح تسلیم ہو جائے، یہاں کے دل جھک جائے۔ تو عزیزان گرامی، میں ابھی ایک مجلس سے آ رہا تھا تو میں ذکر کر رہا تھا کہ خاص طور پر خود ہم اپنے آپ میں، پھر اپنے بچوں میں، اور جو مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچرز ہیں اور برادران ہیں جن کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے کہیں اگلی جنریشنز تک، بہت ضروری ہے ایک بات کو پہنچانا۔ آپ نے ایک بات کو اچھی طریقے سے اپنے آپ میں بچے کے دماغ میں ڈال دیا، اس کے بعد باقی ساری جو ہے نا، وہ جو سارے اعتراضات، سارے اپوزیشن، ساری شاخیں ہیں، آپ نے جڑ کو اگر ٹھیک کر لیا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کیا بتائیں؟ روح تسلیم ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے۔ کبھی قال الجواد قال الرضا قال الباقر و قال الصادق قال علی علیہ السلام، یہ سامنے آ جائے نا، اس کے بعد روح تسلیم ہو جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس مقام تسلیم تک پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ مجھ سے، میں جب آ رہا تھا ایک مجلس سے تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتلائیے گا کہ ابھی 40 امام حسین علیہ السلام کا موقع ہے، تو یہ 40 کا جو عدد ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا 40 کا عدد، پھر میں نے کچھ اس میں خود ان کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور مکرم 40 سال میں مبعوث برسالت ہوا، نبی تو پہلے سے تھے اعلان نبوت، لیکن 40 سال میں فرمایا عدد حجت جب ظاہر ہوں گے تو ان کا سن مبارک 40 سال کا ظاہر ہو رہا ہوگا۔ کوئی عمل آپ کیجئے، کہتے زیارت عاشورہ 40 دن پڑھو، تو یہ 40 کا عدد بڑا اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت 40 دن کے لیے تھی، پھر امتحان لیا گیا۔ اب عبداللہ علیہ السلام کا 40 40 دن، تو مولانا صاحب یہ 40 کے عدد میں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ مثلا 45 کیوں نہیں، مثلا 35 کیوں نہیں؟ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ معاملہ فقط پھر 40 کے دن کا نہیں ہے، 40 کے عدد کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تسبیح حضرت سیدنا السلام علیہ 34 ٹائمز یہ، 33 ٹائمز یہ، 33 ٹائمز یہ، تو اس میں یہ 34 کیوں نہیں 35؟ کیوں 33 الحمدللہ پڑھیں، کیوں 33 سبحان اللہ پڑھیں؟ دیکھیں یہاں تسلیم کی منزل ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں 0451586، آپ نے ایک نمبر بڑھا دو، کیا کہنے، تو ایک نمبر آپ بڑھا دیں گے تو کنیکٹ پھر وہاں نہیں ہوگا جہاں آپ چاہیں گے، پھر کسی اور سے مل جائے گا۔ چونکہ دنیا کے نظام میں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، چونکہ آپ نے خود نظام یہ بنایا ہوا ہے، اس لیے مثال اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ چونکہ معنویت کے نظام کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے روح کو بنایا نہیں، ہم روح کی پیچیدگیوں کو سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا 34، ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس 34 میں مصلحت کیا ہے۔ جب ہم چینج کر دیں گے تو پھر جہاں اللہ ہمارا تعلق جوڑنا چاہتا ہے وہاں سے نہیں جڑے گا، کہیں اور سے جڑ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے،
ہم نہیں جانتے وہ مصلحت کیا ہے. یہاں تسلیم کی منزل ہے. سیقول السفہاء عن قریب بیوقوف دیوانے احمق اسٹوپڈ لوگ یہ کہیں گے قرآن کا لفظ ہے یہ. ما واللہ من قبلۃ التی کانوا علیہا. یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے قبلہ چینج کر دی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ ہے, اس کی لاجک ہے, اس کی ریزن ہے. مثلا یہودی اعتراض کر رہے ہیں مسلمانوں پر کہ تمہارا تو اپنا کوئی قبلہ ہی نہیں, تو ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو, تو ہمارا دین کہاں سے آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس لاجک کو ذکر نہیں کیا. اصل وجہ پتہ ہے کہ اس سے بھی بنیادی وجہ لنعلم من یتبع الرسول. ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا, ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے رسول کا اتباع کرنے والا کون ہے. اور وہ کوئی نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے. لہذا صاحب قبلتین علی ابن ابی طالب ہے, جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی. صاحب قبلتین بلند تر صلوات. ہم فقط یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول کا کمپلیٹ اتباع کا سبمیشن کون ہے, کس کے پاس ہے. اس لیے رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نماز کے دوران نازل کی تھی. 2 رکعت ہو چکی تھی بیت المقدس کی طرف, 2 رکعت ہوئے خانہ کعبہ کی طرف. جیسے ہی رسول اللہ پہ وحی نازل ہوئی, رسول اللہ نے اپنا رخ انور تبدیل کیا, اور صحابہ کرام میں صرف علی ابن ابی طالب تھے جنہوں نے دوران نماز ہی اپنے رخ کو وہاں تبدیل کر دیا جہاں مصطفیٰ کا رخ تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ ہے اتباع, یہ ہے کمپلیٹ سبمیشن. کوئی اگر رسول اللہ سے سوال کیا جائے یا رسول اللہ آپ نے اپنا رخ کیوں تبدیل کیا, کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی, تو مولا علی علیہ السلام سے پوچھے آپ نے اپنا رخ کیوں تبدیل کیا. وہ علی کا جواب یہ ہوگا کہ نہ ہم بیت المقدس جانے نہ ہم خانہ کعبہ جانے, جہاں مصطفیٰ کا رخ ہو جائے وہی ہمارا قبلہ ہے. مصطفیٰ والمرتضیٰ بلند تر صلوات. خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. بات ختم ہو گئی بس. یہ اتباع کی جو منزل ہے نا, کمپلیٹ سبمیشن, بیکاز اس کی وجہ بہت زیادہ اہم ہے, اس پہ زیادہ تفصیل سے گفتگو بھی ہونی چاہیے, کبھی اشارہ کروں گا بھی, کہ اگر آپ کسی بھی حکم کی لاجک جو امام نے نہیں بتلائی آپ کہیں گے یہ لاجک ہے, شاید بعد میں آپ جا کے بڑے پچھتائیں گے. اس لیے کہ لازمی نہیں کہ وہ لاجک پوری ہو, لیکن حرام ہے نا, حرام کی تو کمپلیٹ انشاءاللہ کوئی اس پہ ڈاؤٹ نہ ہو جائے کسی کو. تو حرام ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو بھی حرام ہے. اللہم کل وجہک پڑھ کے کھاؤ گے تو بھی حرام ہے, تو حرام ہے وہ. اب اگر ایک مرتبہ ریسرچ آئی, آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے, کہ سور کا گوشت اللہ تعالیٰ نے اس کا حرام کیا کہ اس میں کچھ کیمیکلز ایسے ہیں کہ جو جب ہیومن باڈی میں جائیں تو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. مائٹ بی ٹرو, ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کیمیکلز ہوں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے حرام کیا؟ معصوم نے ہمیں بتلایا تھا کہ امام نے ہمیں کہا تھا کہ اس وجہ سے حرام کیا؟ نہیں بتایا تھا نا. پچھتاؤ کہ اگر یہ ریزن لوگے تو, کیونکہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس طرح سے کوکنگ کا طریقہ کار ڈسکرائب اور تیار کر لیا کہ اس کے بعد وہ جو آپ کے لیے نقصان دہ تھا وہ بن ہو جاتا ہے, تب حلال ہو گیا کہ آپ کھا لیجیے. آپ کہہ سکتے ہیں that might be one of the reasons. بس اس حد تک نہیں, شاید وہ بھی شاید کہہ کے کہیں, شاید یہ کوئی ایک ریزن ہو کہ جس کی وجہ سے حرام ہے. کمپلیٹ یہ ریزن نہیں. ہمارے ہر حلال حرام کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہے, اصل ہماری روح سے ہے. میں مثال دے رہا تھا جو مجلس میں کہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ وہ علیل ہوئے اور گئے ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس, تھوڑا سا مولدانہ سوچ رکھتے تھے وہ, اور وہاں آ کر انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ 17 رکعت نماز پڑھی دن میں, اس کی کیا ریزن ہے, کیا لاجک ہے؟ بال پھانسی دی کر انہوں نے اس انداز کو کہا, اگر میں کہہ سکوں کہ آپ
نے جو نماز کا سسٹم یہ بتایا ہوا ہے نا، صبح فجر کی 2 رکعت، پھر ظہر اثر، پھر مغرب عشاء، پورا دن اس سے دیکھیں ڈسٹرب ہوتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو چاہیے نا 17 رکعت، کہتے ہم سے 17 رکعت چاہیے. اب مرضی ہے، جب مرضی چاہے پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کو 17 رکعت چاہیے نا، دے دیں گے. اب یہ کیا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا اچھا آپ پہلے میرا علاج تو کیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ان کا چیک اپ کیا، اس کے بعد کچھ دوائیاں اس کو ان کو لکھ کے دیں. آپ نے بریک فاسٹ کے بعد یہ لینی ہے، لنچ کے بعد یہ لینی ہے، ڈنر کے بعد یہ سبمیشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کر دوں کہ یہ جو 6 دوائیاں ایک ساتھ ہیں، مرضی سے کسی وقت دن میں ایک ساتھ لے لوں 6. کہا نہیں اس سے تو آپ شاید ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ نہ کرے آپ کی جان ہی نہ نکل جائے، اس سے تو اور نقصان ہو جائے گا، الٹا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے جسم کو بنایا نہیں ہے، جسم کے خالق نہیں ہے آپ. جسم کے خالق نہیں ہے آپ. تھوڑا سا جسم کے نظام کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا اس پر اتنا اطرار ہے، اتنا غرور آ گیا کہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 دوائیاں اس طرح سے کھانی ہے، 2 ٹیبلٹس اس طرح سے لینی ہے، 2 کیپسول اس طرح سے لینی ہے. جسم کے نظام کو تھوڑا سا سمجھنے والا ڈاکٹر اپنے آپ کے لیے یہ حق سمجھتا ہے کہ وہ شیڈیول بنا کے دے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے جسم کو بھی خلق کیا، روح کو بھی خلق کیا، کیا اس اللہ کو اتنا حق بھی نہیں دو گے؟ عظمت محمد اور آل محمد پر مل کے صلوات اور بھیجے محمد یہ ہے سبمیشن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس پر سر تسلیم خم ہو جاؤ. بعض احادیث میں مصلحتیں بیان کی گئی، بعض احکام کی، کہیں جزوی بیان کی گئی، کہیں کلی بیان کی. علل الشرائع شیخ صدوق نے کتاب لکھی پوری کہ شریعت میں جو احکام ان کی علتیں کیا ہے، لیکن وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے. ہر حکم کی ہمیں علت نہیں سمجھائی. میں کہتا ہوں کم از کم اتنا اپنے اللہ پر بھروسہ کریں جتنا آپ اپنے ڈاکٹر پہ کریں. بھائی واہ واہ واہ. کم از کم اتنا. آپ سے کوئی پوچھے جناب یہ آپ میڈیسن اتنی ہیوی کیوں لے رہے ہیں، کیا وہ ڈاکٹر نے کہا ہے؟ جواب یہ ہے نا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں ڈاکٹر نے کہا ہے. مولا علی پہ اتنا بھروسہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. مولا نے کہا کہ یہ مولا نے بھی حکم خدا سے کہا یہ میوزک چھوڑ دو تم. تو اگر فرض کیجئے کہ کوئی آ کے ریسرچ یہ بتائے کہ میوزک آپ کے لیے بہت ہیلپ فل بھی ہو سکتا ہے کوئی ریسرچ آئے اور آ بھی چکی بچوں کے لیے ایجوکیشن میں بڑا ہیلپ فل ہے. تو مولانا وہ تو یہ بتا رہے ہیں تو میوزک حرام کیوں ہے؟ آپ نے کلمہ یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ، یہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ سائنٹسٹ رسول اللہ. سبحان اللہ. جب آپ یہ کلمہ پڑھ لیں تو اس پہ اعتماد کرتے ہوئے جو کہہ رہا ہے وہ کرتے رہیں. آج اس کی تحقیق کل بدل جائے گی، پرسوں کچھ اور کہے گا، درسوں کچھ اور کہے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ شجرہ مبارکہ اصلها ثابت، بے شک جس کی جڑ محکم ہے، بے شک. یہ ہلتی نہیں اپنی جگہ سے. بھائی واہ. سبحان اللہ. بات انشاءاللہ آپ تک یہاں واضح ہو چکی ہوگی. میں تھوڑا سا مصائب پہ جاؤں گا، ایک جملہ پڑھوں گا اس سے پہلے کہ اس شجرہ مبارکہ کا ذکر اور پھر اگنے والی اچھی نباتات کا ذکر سورہ اعراف میں ایک مقام پر ہے. جب مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بنی ہاشم کی جو داڑیاں ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، بنی امیہ کی ہیں وہ ہماری اتنی اچھی داڑیاں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ ہماری داڑیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، تمہاری داڑیوں کا ذکر بھی اور امام نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. کہ جو پاکیزہ سرزمین ہوتی ہے اس سے پاکیزہ نباتات آ جاتی ہیں. اور جو سرزمین خبیث ہوتی ہے لا یخرج الا نکدا، اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی
انشاءاللہ کچھ آیتیں اور بھی ذہن میں، لیکن بہرحال میں آج گفتگو کو محدود رکھنا چاہتا ہوں. کل اس مقام پر انشاءاللہ گفتگو ہے تو ہو سکا تو اسی بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تسلیم کیا آل محمد کے سامنے. یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے. اب یہ بات کل سے شروع کروں گا اگر توفیق ہو سکی انشاءاللہ. تو فرمایا امام نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ اس لیے کہا کہ وہ ہم اہل بیت پر کثرت سے درود بھیجتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے انہیں خلیل اللہ بنایا. اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اللہ کے دوست. یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا من کنت مولا فہذا علی مولا کا، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یہ ترجمہ ظاہر ہے کہ تقدیر کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کیا جاتا ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے. تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو، اور جو فخر ابراہیم ہے محمد مصطفیٰ، اس کا دوست ہر غیرہ ہو جائے گا. مزے کی اشارہ دیا میں نے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ فرمایا کہ ہم اہل بیت پر کثرت سے درود بھیجتے تھے. یہ عالم انوار اور عالم ارواح کی خبریں ہیں، یہ ان کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. کیا بات ہے، تو ہمیں انہی پر اعتماد کرنا ہے اس وحی کے سلسلے میں. کیا بات. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان لیا اور وہ لے گئے اپنے فرزند کو. ذبح فرزند پہ راضی و ارادہ تو نہیں، یہ حضرت حاجرہ کے لیے اقبال نے کہا یا حضرت میر انیس نے کہا، اس وقت ترتیب میری طرف سے، کہ حضرت حاجرہ نے جب دیکھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے واپس اسماعیل کو، تو ان کے گلے میں چھری کا نشان تھا. اسماعیل کی چھری کا ایک نشان تھا. تو پوچھا کہ اے میرے لال آپ کہاں گئے تھے؟ کہا بابا مجھے لے گئے تھے حکم خدا سے ذبح کرنے کے لیے. حضرت حاجرہ بھی تسلیم تھی، تسلیم کی منزل پر تھی، لیکن بہرحال ماں کا دل تھا. چند دن بیمار رہی اور وفات پا گئی مگر چھری کا نشان دیکھ کر. ذبح فرزند پہ راضی و ارادہ تو نہیں، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہیں. یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا مقام ہے کہ اپنے پھول جیسے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اور قافلہ سالار بی بی، ایک روایت ملتی ہے کہ یہ فوج انجار جب قافلے کو تیز دوڑاتے ہوئے لے جاتے تھے تو کئی بچے گر جاتے تھے. اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ایک بار نہیں کئی مرتبہ گری. غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، مر گئی پر نہ ہٹے ہاتھ کبھی کانوں سے. شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی. غور کیجیے گا اس مصرے پر. شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی، مشق غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے. جیسے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے کٹے شانوں سے مشق گری تھی نا، ویسے ہی سکینہ اونٹ سے گرتی رہی کوفہ اور شام کی راہ میں. کئی مرتبہ گری، اور جو لفظ ہے کتاب میں جو لفظ ہے وہ تو ہے کہ گری نہیں گرا دی گئی. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا شدت سے جب گریہ فرماتی تھی نا اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر. ایک بڑا ہی شدید لفظ ہے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، عربی اس کی اسکتیہ جاری ہے. ایک لعین نے کہا کہ میں کیا کروں اس کا ترجمہ، اے کنیز چپ ہو جا. اور بیوی کو دھکا دے کر ان سے ملا. پھولی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلد ہو سکے میں پہنچ جاؤں یزید تک تاکہ انعام لے لوں. لہذا جب بی بی گری تو اس نے روکا نہیں، اونٹ دوڑا دیے. ایک جگہ جا کر جہاں سر امام حسین علیہ السلام جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں دھس گیا. شمر لعین آیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس اور پشت سید سجاد پر کربلا کی تاریخ لکھنا شروع کیا. امام سید سجاد علیہ السلام کی پشت زخمی ہو گئی تازیانوں سے. کہ جب تک تیرا بابا آگے نہ بڑھے گا میں تازیہ نہیں مارتا رہوں گا. ایک مرتبہ
सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से कहा, बाबा हाय हाय चलते चलते बाबा अब रुक क्यों गए? कहा बेटा सज्जाद तेरा बाबा तेरे मसाइब को देख रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी सकीना किसी जंगल में गई। जब तक सकीना ना आएगी हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह अकबर। हाय, ये खबर किसी ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दे दी। बीबी जब नाके से ज़मीन पर आई तो हाथ जब बंधे हुए थे तो कैसे गिरी होंगी बीबी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में होती हैं, कुछ आप वाक़यात से खुद समझते हैं। और बीबी तलाश करती रही, जंगल में तलाश करती रही, यहाँ तक कि एक निकाब पोश बीबी की आगोश में सकीना अल्लाह बीबी वहां पहुंची, सकीना को लेना चाहा। बाज़ उलमा से मैंने सुना है, और ये फितरत की बात है, बिल्कुल ये मुमकिन है कि जैसे ही सकीना को बेदार किया तो गोया मासूम सी बच्ची ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, का खुदा के वास्ते तमाचे ना मारो, बात का ना। अल्लाह अकबर। क्या बेटी सकीना तेरी मूवी तुझे लेने आई है? और मौसमा से कहा कि मैं क़यामत में अपने नाना रसूलुल्लाह से आपकी शफाअत करूँ। उस बीबी ने कहा कि अगर मैं इस बच्ची पर रहम ना करूँ तो कौन रहम? कहा आपका लहजा को जाना पहचाना लगता है, लिल्लाह मैं तारुफ करवाऊंगा। और जब उस मौसमा ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया तो ज़ैनब को अपनी माँ का चेहरा नजर आया। अम्मा मेरा हुसैन भी मारा गया, मेरा अब्बास भी मारा गया। क्या बेटी ये इम्तिहान का वक्त है। साहिब रियाजुल कुद्स लिखते हैं इस रिवायत को आगे कि जब बीबी सकीना को ले आई तो शिमर लईन से कहा कि सकीना को मेरे साथ बिठा दे वरना ये बच्ची फिर से गिर जाएगी। कहे अब ये बच्ची नहीं गिर सकती, क्या किसी महमिल का इंतजाम हुआ, क्या किसी हमारी का इंतजाम हुआ? नहीं, शिमर के हाथ में एक रस्सी नजर आ रही है। सकीना को लिया और पुश्ते शुतर से बांध दिया। अब जो अरब का वहशी ऊंट दौड़ता है, या अल्लाह, पुश्ते सकीना लहू लहान हो चुकी थी। गोया जब शाम की मंजिल आई तो फरियाद की कि चचा पानी नहीं चाहिए, चचा आप वापस तशरीफ ले आइए। ये वो मसाइब थे कि जो बीबी पर गुजर गए, 4 साल की बच्ची पर। यहाँ तक एक मंजिल वो आई, अल्लाह अकबर। मुझे एक जुमला कहना है, जब बीबी की शहादत के अय्याम होंगे तो आपकी दुआओं से मैं करबला मौला में हूँगा, आप सबके लिए ज़ियारत वहाँ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आपकी नियाबत में। तो मैं एक शहादत का जुमला कहना चाहता हूँ कि एक मंजिल वो आई कि चूँकि बीबी सुबह है तो रोना और शाम है तो रोना। और कल रिवायत पढ़ चुका हूँ कि ज़िंदान शाम में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा उसे ज़िंदान में रखा गया कि जहाँ छत नहीं थी ऊपर, तो बच्चे गर्मी की शिद्दत से झुलस जाते थे, तो ऊपर परिंदे भी नजर आते होंगे। तो ये मासूम बच्ची पूछ लेती थी कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? और इमाम सज्जाद कहते थे कि सुबह के वक्त अपने रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं, और शाम को फिर परिंदे कसरत से नजर आते थे। तो भैया सज्जाद अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? क्या ये शाम का वक्त है, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। क्या भैया हम अपने घर कब जाएंगे? भैया सज्जाद हर एक को तो जवाब दे सकते हैं कि एक वक्त आएगा जब हमें रिहाई मिलेगी, हमें मदीना जाना नसीब होगा। सकीना से कैसे कहें कि मुझे जिंदगी भर इसे ज़िंदान शाम में रहना है। अल्लाह अकबर। यह जब मंजिल है, 4 साल की बच्ची के मसाइब हैं, खुदा आपकी औलादों को सलामत रखे, कोई गम अता फरमाए। अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के अजीज़ हुसैन की बेटियों पर वो गुजर गई कि जो हम सोच भी नहीं सकते। लिहाजा लक़ब दिया जाता है 4 साल की बच्ची को 4 साला बतूल। अल्लाह अकबर। जो शहजादी बतूल सलामुल्लाह अलैहा पर मदीना में गुजरी, वो कूफा और शाम में 4 साल की बतूल पर गुजर गई। वहां बीबी का दर जला था, यहाँ सकीना का दामन जला था। अब एक जुमला कहूँ, वहां मदीना में सैयदा पर किसी शकी ने हाथ उठाया था, और यहाँ कूफा और शाम में अल्लाह जाने सकीना को कितने तमाचे मारे गए। अगरचे ज़ियारत नाहिया के नाम से जुमला मशहूर हो गया कि सलाम उस बीबी के रुखसारों पर जिसका रंग बदलता रहा। ज़ियारत नाहिया का नहीं, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है जुमला कि सलाम उस बच्ची पर के जिसके रुखसारों का रंग बदलता गया। अच्छा, कैसे रुखसार का रंग बदल सकता है? अगर एक तमाचा लगा हुआ ना तो रुखसार का रंग नहीं बदलता जी। अगर एक तमाचे पर एक दूसरा तमाचा लग जाए
اس کے اوپر ایک اور تیسرا تماچا لگ جائے. امام حسین کو شعراء نے لکھا 900 زخم تھے تنے چاک چاک پر. اللہ جانے سکینہ نے کتنے تماچے گائے کوئی. یا اللہ. ایک مرتبہ بی بی دفتن آدھی رات کو بیدار ہو کر پھر کہتی ہیں ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا. تو یزید نے کہا کہ اس بچی کے پاس باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دو. تو تش میں سر امام حسین علیہ السلام آ رہا تھا, اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا, اور سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے پھوپھی اماں. یا اللہ. دفتن جب امام حسین کا سر آیا, اب یہاں کیا کہا جائے کہ بیٹی کی باپ سے ملاقات ہو, یہ کہا جائے یا یہ کہا جائے خدا نہ کرے کسی بیٹی کے سامنے باپ کیسے سر آئے. اور بی بی اپنے مقام سے اٹھی اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سکینہ نے سر گود میں لیا, آہو بکا کرتے کرتے دفعتاً سکینہ کی آواز تھمنے لگی. سید سجاد آگے بڑھے. شہزادی زینب نے پوچھا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ سکینہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سکینہ خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. جو سیریا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں, جہاں ذریعے بی بی سکینہ پر جاتے ہو نا وہ زندان ہے, وہاں پر زندان میں یہ بچی دنیا سے گزر گئی. نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو. بھائی نے بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن, سجاد نے بندے ہاتھوں کے ساتھ دفنایا. لیکن ایک منزل آئی غسالہ برداشت نہ کر سکی. غسل دیتے ہوئے باہر آئی تو شہزادی زینب سے پوچھا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کیا بیماری تو کوئی نہیں تھی. کیا اس کا خوب بڑا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا؟ کیا اس بچی کو اتنے تماچے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین